اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصبر وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. یہ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع ہے اور چوتھے پارے کا 5واں رکوع جو ہے یہ آج کے درس میں تلاوت کیا گیا ہے. آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 148 تک جو ہے وہ آیت تلاوت کی گئی. اس میں غزوہ احد کے ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی اور نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا جو بہت ہی سنگین اور بہت ہی جو ہے وہ نازک تھا اور جس کی وجہ سے صحابہ کے قدم بھی لڑکھڑا گئے اور صحابی بھی میدان سے جو ہے وہ ہٹ گئے. اور وہ موقع یہ تھا کہ جب پہاڑی پر سے تیر اندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا تو پیچھے سے جو ہے کفار نے حملہ کیا. ایک تو یہ اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے کافر جس کا نام بھی جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کیا ہے ابن قمیعہ کر کے، اس نے ایک بہت بڑا بھاری پتھر اٹھا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیا، جس کی وجہ سے آپ زخمی بھی ہو گئے اور آپ جو ہے وہ زمین پر گر بھی پڑے. اور وہاں پر جو ہے کسی نے یوں سمجھ لیے شیطان ہی نے یا اور کسی نے جو ہے ایک افواہ، ایک صدا اور آواز لگائی کہ نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ فوت ہو گئے، رخصت ہو گئے. اور یہ خبر ایسی، اور وہ بھی میدان جنگ کے اندر، تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ صحابہ پر کیا گزرا ہوگا. بڑے بڑوں کی جو ہے وہ ہمت جو ہے وہ ہار چکے بڑے بڑے. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے صحابہ کو ایک قسم کی تسلی والی مضمون جو ہے وہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائے کہ تمہیں میدان چھوڑنے کی اور میدان سے وہ ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ایک نبی ہی ایک ہوتا ہے، وہ خدا کا درجہ تو نہیں رکھتا ہے. نعوذ باللہ. یہ تو جن کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے کامل درجے کا، وہ ہر بڑی چیز کو خدا بنا لیتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اس وقت لوگوں نے کیا کر دیا تھا جو ہے نا، وہ ہر گھر کے اندر ہر جگہ کا بت الگ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا خدا ہے، میرا رب ہے. نہیں، ستارہ چھپ گیا پر جو چھپ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، سورج تو سب سے بڑا، لیکن سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. فرمایا یہ خدا نہیں، خدا تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کی. تو ہر بڑی چیز کو جو ہے خدا. تو بہرحال نبی کو نبی کے درجے میں رکھا جائے تو چونکہ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رکھا ہے یا نعوذ باللہ جو ہے اور عقیدہ رکھا ہے. تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جب اس مقام سے اور آگے آدمی بڑھ جاتا ہے تو وہ ربوبیت تک اور خدائی اور الوہیت تک پہنچا دیتا ہے. تو فرمائے یہ شان
اس جو ہے امت کی نہیں ہے کہ نبی کو جو ہے وہ خدا کا اور اللہ کا مرتبہ دے دے، لہذا یہ چیز پیش آنی ہے اور آ کر رہے گی۔ تو اگر خدا نخواستہ اس وقت بھی اگر یہ صورتحال پیش آ گئی تو کیا تم میدان چھوڑ جاؤ گے؟ حالانکہ جو ہے احادیث کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو بڑے گناہ ہے اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی میدان جنگ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ راہ فرار جو ہے وہ اختیار کر لے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کہ ایک جب بھاگتا ہے تو پھر دوسرا پھر اسی طرح، اور ایک جمتا ہے تو باقی پھر جو ہے وہ جمنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ آدمی ہے، اور موت جو ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو جب میدان جنگ کے اندر موت آ جائے، آدمی گھر میں رہے تو اس کو بھی موت آ جائے گی، اور اگر موت نہیں ہے تو میدان جنگ میں بھی اسے موت نہیں آ سکتی۔ بہرحال یہ ایک عجیب بات تھی۔ تو صحابہ جو ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو ہے وہ جم گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا، بعض صحابہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور آپ نے جو ہے وہ للکارا، تو پھر صحابہ آپ کی طرف جو ہے وہ قریب آ گئے، اور بعض صحابہ نے اپنی جان نثار کر دی جو ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیا، لیکن آپ کو جو ہے اذیت یا تکلیف آنے کی جو ہے وہ نوبت نہیں دی۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ صحابہ پر جو ہے بہت بھاری تھا، اور اصل میں اس واقعے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ حقیقتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائے گے، تو پھر اس وقت کیا اسی طریقے سے ہمت ہار جاؤ گے؟ نہیں، فرمایا اس وقت بھی جو ہے وہ صبر سے کام لینا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ جب پیش آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو صحابہ پر کیا گزری ہوگی جو ہے نا، بہت سے وہ لوگ جو ابھی ابھی دین میں داخل ہوئے تھے وہ دین سے جو ہے وہ پھر گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بہرحال ایک حضرت صدیق ہی کی جو ہے وہ شخصیت تھی کہ اس موقع پر پوری امت کو جو ہے وہ سنبھالا ہے، اور سب کو جمع کر کے پھر یہ آیت شریفہ تلاوت کی، اور فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے۔ تو جس وقت یہ آیت تلاوت کی حضرت صدیق نے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی اس واقعے کے لیے اتری ہے، تو چونکہ یہ واقعہ پیش آنا تھا کہ بعد میں بھی یہ صورتحال پیش آئے گی، تو ابھی سے صحابہ کو جو ہے اس کی تربیت کی گئی اور ان کو جو ہے اس چیز پر جمایا گیا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرما دیں کہ وحی کی برکات کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جو ہے بیان کرتے اور بیان کرنے کے بعد اس آیت کو پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی نازل ہو رہی، یعنی یہ اس کو اس طریقے سے فٹ کرتے تھے، اس طریقے سے۔ ایک موقع پر میں خود موجود تھا، اور جو ہے سورہ انفال کی جو ہے آخری آیات وہ پورا، اور جو ہے بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد وہ اس طریقے سے لہجے میں پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ والذین آمنوا وہاجروا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے آنے والوں کی نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ کامل مومن ہے، یہ پکے مومن ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ رزق کریم ہے اور عزت والی روزی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ایک وحی کی جو برکت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو تلاوت کیا تو صحابہ جو بالکل گویا مطلب ہمت ہار چکے تھے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جم گئے۔ بعض تو پہلے سے جمے تھے، لیکن بعض جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی جو ہے اس وقت بے قابو ہو گئے تھے، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ جما دیا تھا۔ تو بہرحال یہ غزوہ احد کے اندر جب یہ واقعہ پیش آیا اور لوگوں کے اندر یہ خبر پھیل گئی، تو فرمایا کہ کیا نبی کی موت کی وجہ سے تم میدان چھوڑو گے؟ نہیں، بلکہ نبی اگر خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تب بھی تمہیں جو ہے وہ جمنا ہے۔ تو اسی کو جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور تحقیق کہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، اور ظاہر ہے کہ کوئی ہمیشہ نہیں رہا، وہ اپنے اپنے وقت پر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ
بس کیا اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرمایا جائے، او قتیلا، یا یہ کہ آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ یعنی ہٹنا نہیں چاہیے، یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، کوئی ضرر، اللہ کو کیا نقصان ہوگا، یہ خود اپنا نقصان ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر گزار لوگوں کو بدلا دے گی، یعنی جو جمنے والے ہیں میدان کے اندر۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی نفس کو، اور کوئی نفس وہ نہیں مر سکتا ہے مگر ایک اللہ کے حکم سے، اور اس کا ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے اس کی موت آ ہی نہیں سکتی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیں گے، اور جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو آخرت دیں گے۔ اصل میں یہ وہی بات ہے کہ چونکہ جب میدان ہاتھ میں آ گیا شروع میں، اور لوگ مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنے لگے، تو جو پہاڑی پر صحابہ تھے وہ بھی نیچے آ گئے اور انہوں نے بھی گویا جمع کرنا شروع کر دیا، تو مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حالانکہ اگر نہ بھی آتے تب بھی ان کا حصہ تو ضرور ملتا، لیکن اس کا اترنا اور آنا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ گویا دنیا کو چاہ رہے، یعنی یہ صحابہ کی شان کے مناسب نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کیا اگر تم دنیا چاہو گے تو دنیا مل جائے گی، لیکن اس وقت مال غنیمت جمع کرنے کا موقع نہیں ہے، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تمہیں ثابت قدم رہے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلا دیں گے اے شکر گزار، شکر کرنے والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، اور کتنے ہی نبی اس سے پہلے گزر گئے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے طالب تھے، رب والے تھے، وہ نبی کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے وہ لڑائی کی، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ فما وہنوا، نہ انہوں نے ہمت ہاری جو انہیں تکلیف پہنچی راہ خدا میں، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ وہ دب گئے۔ مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طریقے سے جنگیں ہوتی رہی، اور نبی کے ساتھ نبی کے چاہنے والے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے حواریین نبی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرتے رہے، لیکن وہ میدان انہوں نے چھوڑا نہیں، بلکہ میدان کے اندر وہ جمے رہے۔ تو اسی طریقے سے تمہیں بھی جو ہے اس وقت میدان کے اندر جمے رہنا ہے۔ اللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو ہر جگہ پر جو ہے ایک موقع ہوتا ہے، اس موقع احتساب سے جو ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہی، یعنی ان لوگوں نے یہ بات کہی اپنے رب سے، ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم نے جو اپنے معاملے کے اندر زیادتی کی ہے اسے بھی درگزر کر دے۔ چونکہ جو ناکامی ہوتی ہے یا جب بھی کوئی آدمی پر پریشانی اور پرابلم آتا ہے، یہ اصل میں انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آدمی جو ہے وہ ظاہری پلان میں لگتا ہے، پلان پر پلان بنائے جا رہا ہے، لیکن جو مین پوائنٹ ہے، مین جو چیز ہے، اس کی طرف انسان کی نگاہ ہی نہیں جا رہی کہ بھئی یہ مصیبت آئی کیوں ہے، مصیبت آتی ہے انسان کیوں۔ تو پہلا کام ہے استغفار کرنا۔ تو اس وقت بھی جو ہے نبی اور نبی کے ساتھ والوں نے کیا کہا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری جو زیادتی ہے اسے درگزر کر۔ تو یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ جو ہے اہل ایمان کا جو ہے وہ وتیرہ اور اس کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں پر جو استغفار کریں، اور پھر کیا کہیں؟ وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے کے اندر ہماری مدد کر۔ تو ایک تو ظاہری تدبیر ہے، اور دوسری دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اتارنا ہے، جس میں یہ چند چیزیں جو ہے وہ ذکر کی گئی۔ تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
جو آدمی راہ خدا کے اندر اپنی جان اور مال کو لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جو ہے وہ کافروں کے مقابلے کے اندر جما دیتا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ثواب عطا فرمایا اور آخرت کے اندر جو ہے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ کون؟ جو لوگ راہ خدا میں حالات اور میدان ہاتھ سے نکلنے کے باوجود بھی جمے رہیں، ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو اور نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ جو غزوہ احد کے اندر پیش آیا تھا اس کے بارے میں جو ہے یہ رکوع ذکر کیا گیا۔ بہرحال دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے ایسے تمام مواقع پر جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو ہے ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔